مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے ہر دور میں عبادات کے مختلف شعبوں کو اپنی جگہ عطا فرمایا ہے اور ہر ماہ اپنی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ شوال کا مہینہ رمضان کی برکات کو آگے بڑھانے اور اپنی عبادات کے ثمرات کو مستحکم کرنے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں نفل روزے قیام صدقات جاڑے اور دیگر اعمال صالحہ کا اجر غیر معمولی بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم نے شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ ملانے پر ایک عظیم اجر کی خوشخبری دی ہے۔ اس تحریر کا مقصد شوال کے مہینے میں عبادات کے اجر، مستحب اعمال اور روحانی فوائد کا مفصل احاطہ کرنا ہے۔ ایک شوال کا مہینہ فضیلت اور مقام شوال ہجری سال کا 10ویں مہینہ ہے، جس کے آغاز کا چاند رمضان کی ختمی کے بعد نظر آتا ہے۔ اسلام کیلنڈر کے مطابق رمضان کے بعد آنے والا اولین ماہ شوال ہے، جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ روزہ و قیام کے بعد بھی عبادات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ شوال کے مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے: من سام رمضان سم تبعثت عام من شوال کن اسام الدین۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور پھر شوال کے 6 دن روزہ رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث شوال کے روزوں کی اہمیت اور اجر کو واضح کرتی ہے۔ 2 شوال کے 6 روزے اجر و ثواب شوال کے 6 نفل روزے رمضان کے بعد نیکیاں بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان روزوں کے چند فوائد درج ذیل ہیں: 1. ثواب برابر سال بھر کے روزوں کے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر پورے سال کے روزوں کے مساوی ہیں۔ یہ عمل ہمیں مستقل مزاجی اور عبادت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ 2. دل کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس نفل روزوں سے نہ صرف پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے بلکہ دل کی ناپاکیوں سے بھی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ 3. صبر و استقامت میں اضافہ، روزہ رکھنے سے قابلتن صبر بڑھتی ہے اور بدن اور روح میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ 4. دعاؤں میں قبولیت، روزوں کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ 3. قام شب، تہجد اور تراویح۔ اگرچہ تراویح رمضان کا مخصوص عمل ہے، لیکن شوال میں بھی تہجد اور نفل تراویح کا اہتمام جاری رکھنا نہایت مفید ہے۔ سحر کے وقت کی برکت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ قلب کی روحانیت، رات کو عبادت سے دل نرم اور احسن اعمال کی ترغیب ملتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید، راتوں میں قرآن کی تلاوت سے دل کو چین ملتا ہے اور روح کو سکون۔ 4. قرآن کریم کی مزید تلاوت، رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت عادت بن جاتی ہے، مگر شوال میں اس عمل کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ روزانہ پارہ خوانی، ہر دن کم از کم ایک پارہ چند آیات کی محاسبہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تدبری مطالعہ، صرف طے کر کے پڑھنے کی بجائے تفہیم تدبر کے ساتھ تلاوت کریں۔ حفظ و تدریس، حفظ کے عمل کو جاری رکھیں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ 5. ذکر الہی اور دعا، ذکر الہی شوال میں عبادات کا لازمی جز ہے۔ سبحان اللہ و الحمدللہ کم سے کم صبح و شام ان کلمات کے ذکر سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار دل کی قوت بڑھاتا ہے۔ یاست غفار، سور التحریم کی آیت سے استغفار کے آثار بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہی۔ دعا کا اہتمام، ہر دن کے لیے مخصوص دعائیں، مثلاً دعائے ولایت، دستہ رضا اور دیگر مستحبات کا اہتمام کریں۔ 6. صدقات و خیرات، شوال میں صدقات کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ذکو اور نفل صدقات، اگر پورے سال کی ذکو واجب نہیں ادا کی تو شوال کا مہینہ ذکو نکالنے کے لیے بہترین ہے۔ فطرانہ کی تقسیم، اگر ترانہ رمضان کے اختتام تک نہ دے پائے تو شوال میں بھی دے سکتے ہیں۔ طعام، لباس اور قرض کی ادائیگی، دوسروں کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا اور قرض معاف کرنا اللہ کو بہت محبوب اعمال ہیں۔ 7. دیگر مستحب اعمال شوال 7. 1. حج اور عمرہ، اگر استطاعت ہو تو شوال ہی میں عمرہ حج کے لیے سفر کرنا فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کے ثواب سے انسان دنیا و آخرت کی فلاح پاتا ہے۔ مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کے نورانی ماحول سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ 7. 2. قرآن مجید کا ختم، شوال میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کا ختم کرنا مستحب ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7. 3. اولادہ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، شوال میں عید کے بعد بھی رشتوں کی مضبوطی کے لیے ملاقاتیں اور احسان جاری رکھ۔ 8. روحانی فوائد اور نفسیاتی اثرات، شوال میں عبادات کا تسلسل رکھنے سے انسان کے اندر درج ذیل خوبیوں کو فروغ ملتا ہے۔ 1. استمرار عبادات کی عادت زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ 2.
عزت نفس عبادت کرنے سے انسان میں خودداری اور وقار پیدا ہوتا ہے 3 سماجی رابطے مشترکہ عبادات اور اجتماعات سے بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے 4 ذہنی سکون اللہ کے قریب رہنے سے دل میں سکون اور اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے 9 شوال کی عبادات کے بارے میں علماء کے اقوال امام شافعی فرماتے ہیں عمر بھر کا روزہ اور شب و روز کی عبادت رمضان و شوال کے اعمال کے ملاپ سے ادا ہوتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے شوال کے نفل روزوں کو بہترین عبادی چال کہا ہے علامہ ابن قم نے اپنی کتاب اوزاد المعاد میں لکھا شوال میں رمضان کی برکت جاری رکھنے کا عظیم ذریعہ 6 روزے ہیں 10 عمل کا طریقہ اور نظم 1 شروع میں 2 روزے پہلے 2 دن باقاعدگی سے رکھیں پھر وقفہ پھر باقی کے روزے مکمل کریں 2 ترتیب و تقدم رمضان کے روحانی جوش کے بعد شوال کا پروگرام پہلے سے طے کریں 3 مسلسل نگرانی روزانہ اپنے اعمال کی چھان بین کریں اور کمزوریوں پر محاسبہ کریں 4 ایمانداری و اخلاص ہر نفل عمل اللہ کی رضا اور قرب کے لیے خالص کرنا ضروری ہے نجا شوال کا مہینہ رمضان کی عبادات کا تسلسل برقرار رکھنے اور اپنی روحانی نفسیاتی و سماجی زندگی میں تزکیہ و بہتری لانے کا بہترین موقع ہے نفل روزے قام شب تلاوت قرآن صدقات و خیرات اور دیگر مستحب اعمال اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور بندے کے لیے ثواب و اجر کا باعث بنتے ہیں ان اعمال کو صحیح نیت استقامت اور نظم کے ساتھ انجام دیں تاکہ رمضان کی برکت اور روشنی شوال کے بعد بھی چمکتی رہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان و شوال کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص فرمائے آمین شوال کے مہینے میں عبادات کا اجر ایک جامع تحریر ابتدائیہ اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ شوال ہے جو عید الفطر کے بعد شروع ہوتا ہے عید کی خوشیاں ابھی تازہ ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے دل شکرگزاری سے لبریز ہوتے ہیں اس مہینے میں نفل عبادات کی اہمیت اسی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ ممن شکر کے اظہار اور روحانی ترقی کی راہ میں مزید قدم بڑھانا چاہتا ہے اس تحریر میں ہم شوال کے مہینے میں کی جانے والی عبادات کے اجر خصوصاً شوال کے روزوں تراویح قرآن تلاوت دعائیں صدقہ و خیرات اور دیگر نفل عبادات کے فضائل اور فوائد کا تفصیلی جائزہ لیں گے شوال کے روزوں کی فضیلت اور اجر شوال کے 6 روزے یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنے کا خصوصی ثواب رسول اللہ سے منقول حدیث کے مطابق 1 سال کے روزوں کے برابر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے تمام سال روزے رکھے یہ حدیث شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت اور اجر کا ثبوت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ رمضان کی عبادت کے نقائص کو مکمل کرتی ہے اور نفل کے دروازے کھولتی ہے اجرن روزوں کا حساب 1 سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہی فرض روزے 30 روزے 70 2 1 0 0 نفل روزی 6 روزے 70 420 کل 25 روزوں کے برابر لہذا شوال کے 6 روزے واقعی ایک پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں شوال کے روزوں کے روحانی فوائد تقوی میں اضافہ نیت اور روزہ رکھنے سے تقوی بڑھتا ہے 2 صبر و استقامت جسمانی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت ہوتی ہے 3 شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی عنایات کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہی قرآن تلاوت اور نفل نماز کا ثواب شوال میں قرآن مجید کی تلاوت اور نفل نمازیں مثلاً تہجد شف وتر اور تہجد کا اہتمام کرنا بھی ازحد مفید ہے ہر حرف کی تلاوت کا 10 نیکیاں ملتی ہیں نفل نماز کی فضیلتیں متعدد احادیث شریف میں بیان ہو چکی ہیں دعائیں اور استغفار شوال کا مہینہ دعا اور استغفار کا مہینہ بھی ہے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ رمضان اور شوال میں اللہ سے کثرت سے دعا و استغفار کرے تاکہ گناہوں کی مغفرت ہو اور درجات بلند ہوں صدقہ و خیرات صدقات اور خیرات کا اجر رمضان و شوال میں 2 چند ہوتا ہے کمزور اور مسکینوں کی مدد سے اللہ کی رضا اور مغفرت نصیب ہوتی ہے شوال کے مہینے